دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا دارالحکومت کولکاتہ ہے، جو کہ ایشیا کے سب سے بڑے کتابوں کے بازار، خالص بنگالی کھانوں، کولکاتہ کے مشہور رسگلے اور کولکاتہ کے وکٹوریہ میموریل کے علاوہ بنگالی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کولکاتہ، جو کہ سٹی آف جوائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کولکاتہ جس کا پرانا نام کلکتہ ہے، سن 2001 میں اس کا نام کلکتہ سے تبدیل کر کے کولکاتہ کر دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 4.5 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر انڈیا کا 7واں بڑا گنجان آباد شہر ہے۔ یہ شہر 1886 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ہوگلی کے مشرقی کنارے پر واقع یہ شہر بنگلہ دیش سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کولکاتہ میں موجود کھدر پور بندرگاہ انڈیا کی وہ واحد بندرگاہ ہے جو سمندر پر واقع ہونے کی بجائے دریائے ہوگلی پر واقع ہے۔ کھدر پور بندرگاہ صرف کولکاتہ یا بنگال کی نہیں بلکہ پوری انڈیا کی سب سے پرانی بندرگاہ ہے۔ انڈیا میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ کولکاتہ جو آج سوچ رہا ہے، باقی پورا بھارت کل وہ سوچے گا۔ برطانوی دور کے اندر پورے برصغیر پاک و ہند کا دارالحکومت رہنے والا کولکاتہ میں آج سے 35 سال پہلے میٹرو ٹرین چلائی گئی، جو کہ آج بھی کامیابی سے چل رہی ہے۔ کولکاتہ بک فیئر دنیا کا سب سے بڑا بک فیئر ہے۔ لندن بک فیئر اور فرینکفرٹ کے بعد کولکاتہ بک فیئر دنیا کا سب سے بڑا بک فیئر ہے۔ کولکاتہ بک فیئر ایشیا کا سب سے بڑا بک فیئر بھی ہے۔ اگر لوگوں کی موجودگی کی بات کی جائے تو اتنے لوگ دنیا میں کسی بھی بک فیئر میں شریک نہیں ہوتے جتنے کولکاتہ بک فیئر میں شریک ہوتے ہیں۔ کولکاتہ کے بوٹینیکل گارڈنز میں موجود دی گریٹ پنیان نام سے جانا جانے والا درخت دنیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے پرانا درخت ہے۔ یہ درخت 330 میٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ کولکاتہ برطانوی دور کے اندر برصغیر پاک و ہند کا سب سے اہم شہر کہلاتا تھا، جبکہ برٹش امپائر میں یہ شہر لندن کے بعد دوسرا اہم شہر تھا۔ ہاوڑا برج اس شہر کی پہچان بھی کہلاتا ہے۔ یہ پل دنیا کا سب سے بڑا کینٹیلیور برج بھی کہلاتا ہے، جبکہ یہ انڈیا کا سب سے بڑا کینٹیلیور برج ہے۔ کولکاتہ کا ایڈن گارڈن اسٹیڈیم پوری دنیا میں کرکٹ کے حوالے سے مشہور ہے۔ کولکاتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم کو بھارتی کرکٹ کا گھر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر سیٹنگ کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس اسٹیڈیم میں دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ تماشائی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 68,000 کے قریب تماشائی بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ کچھ عرصے پہلے تک اس کرکٹ گراؤنڈ کو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ گراؤنڈ شمار کیا جاتا تھا۔ یہ کرکٹ گراؤنڈ سن 1894 میں تعمیر کیا گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا گولف کلب انگلینڈ میں بنایا گیا، لیکن اس کے بعد دنیا میں جو گولف کلب تعمیر کیا گیا وہ کولکاتہ کا رائل گولف کلب ہے۔ اگرچہ انڈیا میں فٹ بال اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھیلا جاتا، لیکن کولکاتہ اور بنگال میں فٹ بال بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا فٹ بال گراؤنڈ کولکاتہ میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے اولڈسٹ فٹ بال لیگ کولکاتہ میں موجود ہے، جبکہ کولکاتہ فٹ بال لیگ انڈیا کی سب سے پرانی فٹ بال لیگ بھی ہے۔ کولکاتہ فٹ بال لیگ کا آغاز سن 1898 میں ہوا۔ اس جدید دور میں بھی کولکاتہ میں ہاتھوں سے چلنے والا رکشہ چلایا جاتا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے بعد کولکاتہ ایشیا کا دوسرا شہر ہے جہاں 5 لوگوں کو نوبل انعام دیا جا چکا ہے۔ کولکاتہ 1911 تک بھارت کا دارالحکومت رہا۔ اس کے بعد کولکاتہ سے دارالحکومت نیو دہلی شفٹ کر دیا گیا۔ سن 1772 سے لے کر 1911 تک کولکاتہ بھارت کا دارالحکومت رہا۔ برطانوی دور میں کولکاتہ کا شمار بھارت کے امیر ترین شہروں میں ہوتا تھا، لیکن اب اس شہر کو بڑے پیمانے پر غربت کا سامنا ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 30 فٹ تک بلند ہے۔ کولکاتہ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو اس خطے میں شدید گرمی پڑتی ہے، جبکہ سردیوں میں درمیانے درجے کی سردی یہاں پڑتی ہے۔
یہاں پر سالانہ اوسط بارش 64 انچ تک ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر بارشیں جون سے ستمبر کے دوران مونسون میں ہوتی ہیں۔ 1950 کے بعد اس شہر میں لگنے والی فیکٹریز، گاڑیوں اور تھرمل پاور سٹیشن کی وجہ سے شہر کو بہت بڑے پیمانے پر ہوائی آلودگی کا سامنا ہے۔ کولکتہ کی آبادی میں 60% لوگوں کا تعلق بنگالی نسل سے ہے۔ کولکتہ میں موجود مذہب کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 76% لوگوں کا تعلق ہندو مذہب سے، 20% لوگ مسلمان، جبکہ دیگر 4% لوگ سکھ، عیسائی اور بدھ ازم کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ کولکتہ کی ریکارڈڈ تاریخ کی اگر بات کی جائے تو سن 1690 میں یہاں انگریزوں کی آمد کے بعد اس شہر کو زیادہ اہمیت اور شہرت ملی۔ بھارت کے اگر 10 خوبصورت ترین مقامات کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک کوئین وکٹوریہ میموریل کولکتہ ہے۔ یہ میموریل ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں 1921 کو تعمیر کیا گیا۔ وکٹوریہ میموریل کی تعمیر میں وہی ماربل استعمال کیا گیا ہے جو کہ تاج محل میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور ٹیپو سلطان کے استعمال میں رہنے والی تلواریں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بہت ساری مشہور شخصیات کے استعمال میں رہنے والی چیزیں بھی موجود ہیں۔ کولکتہ بھارت کا واحد شہر ہے جہاں پر ٹریم نیٹ ورک موجود ہے۔ کولکتہ برطانوی دور میں دارالحکومت رہنے کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری تاریخی عمارتیں موجود ہیں اور کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر میں تبدیلی لائیں اور یہاں کی پہچان بن گئی۔ انہی میں سے ایک کولکتہ کی پہچان پیلی ٹیکسی ہے۔ تو دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو کولکتہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔